السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ ان کا حساب قریب آ گیا۔ دو معنی اس کے مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک، حساب کے قریب ہونے کا مطلب کہ موت قریب آ چکی ہے، یعنی حساب سے مراد قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب قیامت کو ہوگا۔ تو ایک تو مراد ہے کہ موت قریب آ چکی ہے، اور جو مر گیا من مات قد قامت لہ القیامہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اس کے تو سر پہ آ گئی قیامت۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسرا اس کا معنی کہ اس سے قیامت ہی کا دن مراد ہے، تو بھی کہا گیا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، انتہائی قریب آ چکی ہے، علامات اس کی پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، ان کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے، تیسری کوئی انگلی نہیں ہے ان کے درمیان، یوں میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی مزید نبی نہیں آئے گا، تو یعنی کہ زمانہ اب قریب آ چکا ہے۔ تو دونوں اس کے مطلب ہے، جو مر گیا اس کی بھی قیامت قائم ہو گئی، اس کی تو قیامت تبھی آ گئی، اور جو زندہ رہا تو بھی قیامت کوئی دور نہیں ہے۔ یہ غفلت میں ہے اور منہ موڑ رہے ہیں۔ انسان غفلت میں ہے، اچانک اس کو موت آتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کس کو پتہ ہوتا ہے کہ کل اس ٹائم میں قبر میں ہوں گا؟ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہمارے وہ ساتھی جو دنیا سے گئے، ان میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے اٹھے اور کل وہی ٹائم آنے سے پہلے پہلے وہ قبر میں جا چکے تھے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس کوئی بھی نیا ذکر، محدث سے مراد اس کلام کا حادث ہونا نہیں ہے جو متکلمین اور فلاسفہ اور گمراہ قسم کے لوگ لیتے ہیں ادھر، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر مراد ہے کہ نئی وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کوئی نئی وحی آتی ہے اس کو یہ سنتے ہیں اور کھیلتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی آیات اور ذکر و نصیحت کو سننے کے بعد یہ کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، ان کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، بات ان پر اترتی نہیں ان کے دلوں میں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہے، غافل ہیں ان کے دل۔ اور ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بشر ہے تمہاری طرح کا، یہ نبی اگر نبی ہوتا تو بشر کیوں ہوتا؟ کیا تم جادو کو آتے اور تم دیکھتے ہو، یعنی کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ ایسا جادو ہوتا ہے؟ پھر آگے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے وہ مرد ہی تھے، جاؤ اہل کتاب سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے بارے میں کچھ ہم پیچھے وضاحت کر آئے ہیں کہ تقلید کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں پر بات جو کی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ سوال کس چیز کا کرو، کہ وہ نبی بشر تھے کہ نور تھے، یہ سوال ہے، یہ پوچھو جا کے ان سے۔ اور یہ نبی کا بشر یا نور ہونا، اس سوال کا تعلق عقیدے سے ہے، اور جو لوگ تقلید کے دعوے دار ہیں ان کے نزدیک عقیدے میں تو تقلید ہو ہی نہیں سکتی۔ جو تقلید وہ یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں، اور جس کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتی، یعنی جو تقلید وہ یہاں سے ثابت کر رہے ہیں وہ ان کے مذہب میں بھی نہیں ہے، اور جو ان کے مذہب میں ہے وہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ ہم نے ان نبیوں کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ انہیں بھوک نہیں لگتی تھی، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ کھاتے تھے، ان کی ضروریات زندگی انسانوں کی طرح تھی۔ وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، یعنی ان کے جسم ایسے بھی نہیں تھے کہ جن کو فنا نہیں ہے،
جن پر موت نہیں ہے، تھے ان کے جسم، موت آنے والی تھی ان کے جسموں پر. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے نصیحت کا باعث ہے، تمہاری خیر اور بھلائی ہے اس کتاب کے اندر، تم اس سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے. بعض عارفین نے اس کتاب کو، اس آیت کو یوں سمجھا کہ اس آیت میں کتاب میں تمہارا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک ابرار نیک لوگ، ایک فساق و فجار گناہگار، اور ایک جو متوسطین ہے، یعنی کہ جن میں غلطیاں بھی ہیں اور ان میں نیکیاں بھی ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتے کہ ان 3 کیٹیگریوں میں سے میں کس میں آتا ہوں. بعض نے اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس میں قوموں کا ذکر فرمایا کہ ان پر جب اللہ کے عذاب آئے پھر وہ دوڑنے لگے. لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. اب کیوں دوڑتے ہو؟ جب اللہ کے عذاب آئے نا، جب موت آتی ہے نا، انسان پہلے بڑی باتیں کرتا ہے، جب موت سامنے آتی تو انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے موت سے. جب وہ بھاگے اللہ کے عذاب کو دیکھ کے، فرمایا اب کدھر بھاگتے ہو؟ پہلے تم عذاب مانگتے رہے، وہ عمل کرتے رہے جن سے عذاب آئے، اور اب تم بھاگتے ہو، نہ بھاگو. اب ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹو انہی جگہوں کی طرف جن میں تم خوشحال رکھے گئے، یعنی وہ بنگلے، وہ محلات، وہ کاروبار، وہ معیشت، وہ تمہارا سلطنت کا بڑا مضبوط نظام کہ جس میں خوشحالی کی وجہ سے تم نبیوں کی نبوت کے منکر تھے. ان وڈیرے لوگوں کو، چودھری لوگوں کو، مالدار لوگوں کو اپنی چدراہٹ اور مالداری چھوڑ کے حق کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب تم کدھر جا رہے ہو؟ جب اللہ کا عذاب آیا پھر یہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کے بھاگے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے بھاگے، اپنے محلات، اپنے کاروبار، سب کو چھوڑ کے بھاگے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کدھر بھاگ رہے ہو؟ جاؤ نا اس کی طرف جس پر تم بڑے خوش ہوتے تھے، اب لوٹو ادھر. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. اس کے بھی کئی طریقے سے علماء نے اس کو بیان کیا، تاکہ جس طرح تم سے سوال کیا جائے، یعنی کہ سوال یہ کیا جائے کہ اب بتاؤ اللہ رب العالمین کے عذاب کو جھٹلانا کیسا ہوا. یا جیسے تم اپنی ڈیروں پر بیٹھتے تھے اور غریب مسکین آ کر تم سے سوالات کرتے تھے، اپنے مسائل کا حل لیتے تھے آپ سے، اور آپ بڑے تکبرانہ انداز سے وہاں پر براجمان ہوتے تھے. اب بیٹھو ذرا جا کر ویسے ہی اپنی مسند جماؤ، انہی سیٹوں پر براجمان ہو جاؤ تاکہ تم سے سوالات ہوں. اب تم بھاگ رہے ہو کیونکہ وہاں عذاب آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہنے لگے افسوس ہم ظالم ہیں. جب کسی پر عذاب آتا ہے یا موت آتی ہے اس کو اپنے ظلم کا اندازہ ہو جاتا ہے. ان کا دعویٰ ایسا ہی رہا حتیٰ کہ ہم نے ان کو بجھنے والا کر دیا، ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا کہ ہم نے ایسے کھیلتے کھیلتے مذاق میں، بعض دفعہ انسان ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے کوئی کام کر جاتا ہے. کوئی پوچھتا یہ کیوں کیا؟ یار یہ میں سے ویسے ہی مذاق میں ہی ہو گیا، یہ کام ایسے غلطی سے ہو گیا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ جو زمین اور آسمان ہم نے بنایا یہ کوئی کھیل تماشے میں نہیں بن گیا، مذاق کرتے ہنستے ایسے ہی دل لگی کرتے کرتے یہ ایسے نہیں بن گیا. اس کو پیدا کرنے کا ایک مقصد تھا، یہ ایک منصوبے کے تحت، ایک ارادے کے تحت یہ سب کچھ ہوا. اور اگر ہم نے اس کو کوئی کھیل تماشا بنانا ہوتا تو ہم اس کو لوگوں کے سامنے لاتے ہی نہ، کیونکہ انسان اپنی کمزور پہلو وہ اپنے باہر نہیں لے کر آتا. انسان کی وہ باتیں کہ جو اس کے وقار اور اس کی شان کے منافی ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آتا. اگر یہ بات ہوتی تو ہم اس کھیل تماشے کو لوگوں کے سامنے لاتے ہی نہ. لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، ہم اس کو اپنے پاس ہی رکھتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. پھر فرمایا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، حق کو باطل پر زور سے ضرب دیتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ، یہ حق جو ہے اس باطل کا دماغ نکال کے رکھ دیتا ہے، یعنی کہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. ایک دفعہ باطل الجھتا ہے، اچھلتا ہے، پھر جب ہم حق کی اس کو ضرب دیتے ہیں پھر باطل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں.
وہ تھکتے نہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ کیا انہوں نے زمین کے اندر کچھ ایسے معبود بنائے ہیں کہ وہ ان کو زندہ کریں گے؟ یعنی کہ یہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، کیا ان کو پتا ہے کہ وہ ان کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائیں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین کے اندر الہ ہوتے، زمین و آسمان میں اللہ کے سوا معبود اور الہ ہوتے تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے، یہ دونوں برباد ہو جاتے، خراب ہو جاتے، تباہ ہو جاتے اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام فاسد نہیں ہوا تو دو الہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ملک کے اندر اگر دو بادشاہ ہوں تو نظام نہیں، اور یار دو بادشاہ تو کیا، ایک ملک کے اندر ایک کی حکومت ہوتی ہے، دوسری اپوزیشن ہوتی ہے، وہ حکومت ہی چلنے دیتی، بات بات پہ وہ احتجاج لے آتی ہے، سٹرائک لے آتی ہے کہ ہم یہ بل نہیں پاس ہونے دیں گے، ہم یہ منصوبہ نہیں طے ہونے دیں گے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ جب ایک ملک کے اندر نظام ایسا ہے کہ اپوزیشن جو کمزور ہوتی ہے وہ نظام نہیں چلنے دیتی، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، ایک کہتا سورج میں نے ادھر سے نکالنا، دوسرا کہتا نہیں آج میں نے ادھر سے نکالنا، ایک کہتا اس سے میں نے رات کرنی ہے، ایک کہتا میں نے دن کرنا ہے، ایک کہتا کہ یوں اس بندے کو اتنی عمر دینی ہے، دوسرا کہتا اتنی دینی ہے، نظام نہ چل پاتا۔ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا نا کہ تجھے کیسے پتا اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ ایک طرف چلتا ہے، اگر رب دو ہوتے، ایک کہتا میں نے ایسے چلانا ہے، دوسرا کہتا میں نے ایسے چلانا ہے، میرا چرخہ ہی نہ چلتا۔ سمجھنے والے تو اتنی باتوں پہ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اور زمین کے اندر اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین کا نظام تباہ ہو جاتا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے نہیں دونوں مل کے چلتے ہیں، تو جو مل کے چلے وہ تو کمزور ہوتے ہیں نا، تبھی ایک دوسرے کی بات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو پتا اگر ایک منوائے گا تو دوسرا بگڑ جائے گا، وہ الہ ہی کیسا جس میں کمزوری آ جائے۔ اور اگر کوئی یہ کہے نہیں ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، جو چھوٹا ہو وہ الہ کیسا، جو چھوٹا ہو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، جو چھوٹا ہو وہ اللہ کیسا۔ تو اس لیے اس کو دلیل التمانع کہتے ہیں منطق کی کتابوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو زمین کا نظام خراب ہو جاتا، جب نہیں ہوا تو الہ نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وهم يسألون، اور وہ سوال کیے جائیں گے، ان سے سوال ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے یعنی مالک ہے وہ، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تو نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے سب کی طرف جو ہم نے وحی کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، بس میری عبادت کرو۔ گویا کہ توحید آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تمام انبیاء کی جو اتفاقی دعوت تھی وہ توحید تھی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، اللہ پاک ہے اس سے، بلکہ جس کو یہ اس کی اولاد کہتے ہیں عباد، وہ تو اس کے بندے ہیں، یہاں پر فرشتوں کو بھی بندے کہا گیا، عباد وہ بندے ہیں، مکرمون عزت دیے، یعنی جس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی عزیر علیہ السلام کو، مشرکین مکہ فرشتوں کو، یہ سب کے سب اللہ کے بندے تھے۔ عبادت کرنے عبد کسے کہتے ہیں؟ جو غلام ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو عبد کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسی اس کو عبد کہہ دیا جاتا ہے۔ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، وہ اس کی بات سے سبقت نہیں لے جا سکتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا یعنی کائنات، انسان، زمین اور آسمان کی ابتدا بیان فرمائی ہے کہ یہ دونوں پہلے ملے ہوئے تھے، زمین اور آسمان اکٹھے تھے، ففتقناهما، ہم نے ان کو پھاڑا۔ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے نا
کہ جی زمین اور آسمان یہ دھماکہ ہوا ایک بہت بڑا، اس کی وجہ سے یہ زمین وجود میں آئی۔ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بتائی کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑا، آسمانوں کو علیحدہ کیا، زمین کو علیحدہ کیا، درمیان کے اندر خلا رکھا کہ آسمان نیچے نہ آئے اور زمین آپس میں یہ دوبارہ ملے نہ۔ اور آپ کو پتا کہ زمین کی ایک کشش ثقل ہے، یہ اپنی طرف کھینچتی ہے چیز کو، اور ایک حد ہے، ہواؤں کی ایک لہر ہے، اس تک جا کر اگر اس سے اوپر کوئی چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس کی قوت جو کھینچنے کی وہ نہیں رہتی۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کا کچھ حصہ سائنس سمجھ پائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کائنات کے نظام کو اتنا کہ سمجھ پایا ہے کہ جتنا بچہ اپنی ماں کو سمجھتا ہے۔ چھوٹا پیدا ہونے والا بچہ، اس کی ساری کائنات اس کی ماں ہوتی ہے، وہ سمجھتا دنیا میں میری ماں ہے، صرف میں اور میری ماں ہے، اس کو اور کسی کا نہیں پتا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں کہ یار دنیا تو یہ ہے۔ پہلے وہ ماں کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی ماں اس کی آنکھوں سے اوجل ہو جائے اس کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن بعد میں دنیا نے اب تک، سائنس نے اب تک اتنا کی پہچانا ہے جتنا شیر خوار بچہ دنیا سے پہچان پاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں پہچانا۔ سائنس کو اتنا ہی پتا چلا ابھی تک۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو زندہ پانی سے رکھا ہے، ہر چیز کی بقا بھی پانی سے اور ہر چیز کی ابتدا بھی پانی سے، یعنی نطفے سے انسان اور اس کی تخلیق ہے، اور باقی چیزیں بھی پانی سے۔ آسمان اگر دیکھتے ہیں احادیث کے اندر جو آتا ہے تو یہ دھواں جو اڑا پانی سے، پھر اس کے علاوہ بارش جو ہوتی ہے پانی سے، اس بارش کی وجہ سے زمین، فصلیں اور ہر چیز جو باقی رہتی ہے وہ پانی سے۔ گویا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو باقی رکھا اور جو بنایا وہ پانی سے ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ محفوظ چھت سے مراد ایسی چھت ہے نہ وہ گرتی ہے، نہ وہ پھٹتی ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، بڑی مضبوط چھت ہے، لیکن وہ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ آج لوگ انسان، سائنس کی اور انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی اتنی زبردست شاہکار اور اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست یہ جو تخلیق ہے آسمان، اس کی طرف ہماری نظریں نہیں جاتی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے ایک اور انداز سے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی، کسی بندے کو ہمیشگی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں دی۔ کیا اگر آپ فوت ہوتے ہیں تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ نبی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، دعوت کا یہ جو معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ فوت ہوں گے تو یہ زندہ رہیں گے، کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ خضر ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، اگر وہ فوت نہیں ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر فرمایا تھا کہ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ فوت ہو چکے ہیں۔ بخاری کی روایت، سارے صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کا اجماع ہو گیا اس مسئلے پہ، کسی نے انکار نہیں کیا کہ نہیں فوت ہوئے، کیونکہ صحابہ میں کوئی جو ہے نا وہ فرقہ وارانہ تصور نہیں تھا، نہ ان میں کوئی ایسی سوچ تھی کہ جن لوگوں، ایسے لوگ ان میں تھے ہی نہیں کہ جن کا یہ نظریہ جی ایک آنے واحد کے لیے ان کو موت آئی ہے، جی ایک لمحے کے لیے ان کو موت آئی ہے، ایسے ان میں تھے ہی نہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر کرنے کی بات ہوتی رہی۔ ثقیفہ بنو ساعدہ کا جو معاملہ تھا اور اس میں جو صحابہ کرام خلیفہ منتخب کرنے میں جو مشکل آتی رہی ابتدا میں، وہ اگر آپ زندہ تھے تو خلیفہ نائب مقرر کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ تھے تو پھر آپ کی زندگی میں تو ابو بکر صدیق امامت کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو پھر کیسے اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے لیے قائل ہو گئے؟ اور اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ تھے تو آپ کی بیٹی فاطمہ، بخاری کے اندر آتا ہے، وراثت لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں گئی؟ اگر آپ زندہ ہو تو آپ کی بیٹی آپ کی وراثت لینے کے لیے کسی عدالت میں جا سکتی ہے کہ میرا باپ مر چکا ہے، اس کی وراثت مجھے دو؟ وراثت تو تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد، زندگی میں تو انسان جو تقسیم کرتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یوں زبردستی نہیں لیا جا سکتا باپ سے، کوئی بھی زبردستی باپ سے زندگی میں نہیں لے سکتا۔ ہاں مرنے کے بعد تو زبردستی حق ہوتا ہے لینے کا، اپنا حق لینے کا کہ میرا باپ تھا مر گیا، اس کا حصہ مجھے دو جو میرا بنتا ہے۔ اور اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ، اذان دینا چھوڑ چکے تھے، صحابہ کرام کی غم اور پریشانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بیوہ یعنی کہ قرار دیا گیا کہ وہ ان کے خامند فوت ہو چکے، اگر آپ زندہ تھے تو یہ سب باتیں کیوں ہوئیں؟ اس لیے ہمیں کتاب و سنت کے اندر رہ کر اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا، تاکہ فرشتے بھی۔ ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزماتے ہیں، فتنے کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ، تاکہ کبھی خیر دے کر آزماتے ہیں، مال، عزت، عہدہ، صحت، خوبصورتی، یہ سب چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، اور کبھی چھین کر آزماتے ہیں، عزت لے لی، بیمار کر دیا، یا اور معاملات ہوتے ہیں۔ پھر مشرکین لفظ رحمان کو نہیں تسلیم کرتے تھے، فرمایا کہ یہ مشرک اور کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق بناتے ہیں، اور آگے سے کہتے ہیں یہ ہے وہ بندہ جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تمزیہ انداز میں، جس طرح آج کے لوگ اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو اولیاء کا منکر، بے ادب، گستاخ اور طرح طرح کے القاب جو ان کے دماغ میں آتے ہیں وہ دیتے ہیں، یہ وہی کیفیت ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا۔ دو طرح کی تفاسیر ہے اس کی، ایک تو انسان کو پیدا ایسا کیا گیا ہے کہ یہ عجلت بند مزاج کا ہے، اس کے مزاج میں عجلت ہے، جلد باز ہے، کوئی بھی کام ہو ابھی کر دو، ایسے کر دو، فوراً ہو جائے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ تاخیر کے اندر حکمت ہے، جلد باز ہے انسان۔ دوسری صورت کہ جس طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی، تھوڑے وقت میں، مختصر وقت کے اندر، تو جلدی والے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں جلدی سے اس کو پیدا کیا گیا، یہ بھی بعض نے تفسیر کی ہے۔ پھر کافروں کے مطالبے کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا کہ وہ قریب ہے، دور نہیں ہے زیادہ تم سے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آپ ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا رحمان سے دن رات؟ ایک اللہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نعمت دینا چاہے، تو کون ہے جو تمہیں اس سے پھیر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی سرکشی کی وجہ یہ ہے، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، ہم نے ان کو اور ان کے والدین کو لمبی عمر دی۔ اصل میں ان کی سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی، ہم نے ان پر کوئی عذاب نہیں بھیجا، کوئی ان کی گرفت نہیں کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، اب تک کچھ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ معبود ہیں، الہ ہیں، یہ اپنے نفسوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ ہماری طرف سے ان کو کوئی ساتھ ملے گا۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو لمبی عمر دی، ان کو فائدہ دیا، ان کے باپوں کو، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، اور یہ اسی وجہ سے یہ زمین پر دندناتے پھر رہے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ، اور جو بہرا ہے وہ پکار کو نہیں سنتا جب اس کو ڈرایا جائے۔ آپ کسی بہرے کو جس کے کانوں میں آواز نہ جاتی ہو، اس سے کہہ دو کہ بھائی آگے گڑھا ہے اس میں گر جاؤ گے، نہ آگے چلو، اس کو سنائی دے گا؟ یہ لوگ کافر بہرے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی اس آیت پہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر واعظ و نصیحت کی آیتیں سننے کے بعد میں بھی رکا رہتا ہوں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو میری مثال بھی بہرے کی تو نہیں ہے، میں بھی بہروں جیسا تو نہیں۔ یہ بڑا عذاب کی بات کرتے ہیں نا، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، عذاب کیا
تیرے رب کے عذاب کا جھونکا، ہلکا سا جھٹکا بھی ان کو لگ گیا نا تو یہ خود ہی تسلیم کر جائیں گے کہ ہم بھی ظالم تھے، ہم سے غلطی ہوئی۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ بابرکت ذکر ہے جو ہم نے اتارا، یہ بات ہم نے پیچھے بھی کی تھی، قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، جو اس سے جڑ جائے وہ بھی بابرکت، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے بابرکت بنیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی بھلائی دے رکھی تھی، یعنی کہ ان کو نبوت ملنے سے پہلے ہی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی تھی، اور دوسرا معنی کہ ان کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کو رشد و ہدایت ملی ہوئی تھی، بھلائی پر تھے، ہدایت پر تھے وہ، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے تھے کہ وہ ابراہیم اس قابل ہے، وہ اس لائق، ہمیں اس بات کا علم تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی یہ کیا مورتی ہیں جن کے آگے آپ جھکتے ہو؟ جواب وہی کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اس طریقے پر پایا، تو فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا بالکل گمراہی پر تھے۔ آگے سے وہ کہنے لگے تو حق لے کر آیا یا مذاق کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا رب یہ مورتیاں نہیں ہو سکتی، وہ زمین و آسمان کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔ اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ یہ بات انہوں نے علل اعلان کہی کہ مخفی کہی، بعض مفسرین کہتے ہیں علل اعلان کہی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں علل اعلان نہیں کہی، اگر علل اعلان کہی ہوتی تو پھر ان کو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت کیا تھی کہ کس نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ اس سے صاف سمجھ آتی ہے واللہ عالم بالصواب کہ یہ بات انہوں نے علل اعلان نہیں کہی بلکہ مخفی طریقے سے دل ہی دل میں کہی تھی۔ کب کہی تھی؟ کہ جس وقت انہوں نے دعوت دی قوم کو، قوم نے آگے سے کہا کہ یہ معبود ہے، انہوں نے کہا اچھا پھر ان کا میں علاج کروں گا، پتہ چلے گا یہ معبود ہے کہ نہیں ہے۔ اور کس وقت کی؟ یہ اس وقت کی جس وقت قوم کے لوگوں نے ان کو دعوت دی اپنے ساتھ میلے پر جانے کی۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے فجعلہم جذاذا الا کبیر اللہ، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے۔ سارے بتوں کو توڑ دیا۔ کس طریقے سے توڑا واضح وضاحت نہیں ہے، بہرحال توڑا، ہتھوڑے سے توڑا، کلہاڑی سے توڑا، کسی بھی چیز سے توڑا، بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ وہ آئے کیونکہ میلے پر گئے تھے، جب واپس آئے تو آ کر دیکھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، سارے ٹوٹے پڑے ہیں، دیکھو کتنے بے وقوف ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے معبود اپنا بھی دفاع کرتے اور ان کا بھی کرتے۔ جب واپس آئے تو بیچارے ان کے معبودوں کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پھر وہی طریقہ جس طرح آج کے دور میں بعض درباروں پر جو دھماکے ہوئے، غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، طریقے اور ہیں اصلاح کے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ جی تحفظ اولیاء ایک تنظیم بناؤ، ایک طرف کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو اللہ کے ولی چلا رہے ہیں، کتب ابدال نظام کائنات کا چلا رہے ہیں، اور ایک طرف تنظیم بن رہی ہے کہ ولیوں کی حفاظت کون کرے گا، ان بابوں کو کون بچائے گا۔ یہ جہالت ہے۔ مشرک، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ مشرک کے اندر عقل نہیں ہوتی، توحید والے میں اور مشرک میں صرف عقل کا فرق ہے۔ عقل ہو تو بندہ توحید پر ہے، عقل نہ ہو تو بندہ مشرک ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ کہنے لگے ایک نوجوان ہے، حقارت کے انداز سے، جس طرح بندہ کہتا ہے نا ایک لڑکا ہے، ایک منڈا کھنڈا، ایک لڑکا ہے جس کو جو ان کا ذکر کرتا تھا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ تحقیر اور اجنبیت کا انداز ہے۔ تو کہنے لگے لاؤ اس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں۔ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات نقطہ لکھا ہے کہ وہ بڑے ہی ظالم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں ظلم نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ پہلے جرم کا اقرار کرو پھر اس پر حد نافذ کرو، جرم کا اقرار کرواؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اس کا جرم یہ ہے، پھر اس پر حد نافذ کرو۔ اور بعض آج کے دور میں الامان والحفیظ، جھوٹے مقدمے، جھوٹے کیس، جھوٹے جو ہے نا وہ پرچے، یہ اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے، دنیا کے اندر کیا فیصلے ہونے ہیں۔ وہ کافر ہو کر اس چیز کے پابند تھے کہ نہیں اس پر پہلے فرد جرم ثابت کرو۔ بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم یہ تو نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، بلکہ یہ کیا ہے اس نے، ان کے بڑے نے، اس سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔
اب جو لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جس میں 3 جھوٹوں کا ذکر ہے بخاری کی، اس میں ایک کا ذکر تو یہاں پر بھی آ گیا، یہاں پر وہ کیا جواب دے؟ یہاں پر تعویلیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جو دین اسلام کو اپنی ناقص عقلوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری عقل تابع ہے نقل کے. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم یہ تو نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ان کے بڑے نے کیا. پوچھو ان سے اگر بولتے ہیں احساس دلانا. آج بھی یہی بات ہے کہ تم جو کہتے ہو جی گلہ چوری ہو گیا دربار سے فلانی چیز کو پوچھو بابا جی سے، پاس ہی تو لیٹے ہوئے، ان سے پوچھو بابا جی کس نے اٹھایا. شاید انہوں نے کوئی ویڈیو وغیرہ بنائی ہو، وہ آپ کو دے دیں گے کہ یہ ہے ویڈیو، یہ مجرم کو پکڑو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. وہ اپنے نفسوں کی طرف ایک دفعہ لوٹے. جب ابراہیم نے یہ بات کہی نا کہ پوچھو ان سے، ایک دفعہ ان کو شرمندگی ہوئی کہ یار واقعی بڑے بیوقوف ہیں ہم نے کیسوں کو معبود بنا لیا کہ جو بول کے ہمیں اپنا دفاع کرنا، چلو دور کی بات، بول مر کے اتنا تو بتا دے کہ میرے ساتھ فلانے نے زیادتی کی ہے. یہ تو بول بھی نہیں سکتے، اتنا بھی نہیں بتا سکتے، تو ایسوں کو ہم نے معبود بنا لیا. ثم نكسوا على رؤوسهم. جب یہ بات آئی دل میں، پھر پاؤں پر الٹے کر دیے گئے، ڈھیٹ ہو کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تجھے پتہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے ان سے پوچھو، تجھے نہیں پتہ یہ نہیں بولتے. کیسی بیوقوفی. بعض دفعہ باطل انسان جو ہوتا ہے نا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو غلط ہے، لیکن اگر تو حق کا مزاج اس پر غالب ہو تو وہ تسلیم کر جاتا ہے. اگر شیطان اس پر غالب ہو وہ اس پر بھی طویل شروع کر دیتا ہے. آج آپ کسی کو حدیث دکھاؤ گے نا، ہم نے یہ بڑا تجربہ کیا، کسی کو حدیث دکھاؤ، جو نیک انسان ہوگا وہ تو حدیث کو تسلیم کر جائے گا، جو دوسرا ہوگا نا اس کو حدیث دیکھنے کے بعد غصہ آ جائے گا. اچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس علم امام صاحب سے بھی زیادہ ہے؟ کیا مطلب بات کا؟ اس حدیث کا امام صاحب کو نہیں پتا چلا؟ تجھے پتا چل گیا، تو بعد میں آ کے علم تیرے پاس زیادہ آ گیا اور ان کے پاس علم تھوڑا تھا، اس کا مطلب تو ان سے بڑا عالم ہے. اب وہ بیچارہ یہاں پر کیا بولے گا؟ یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ کہ جو لوگ حق سے دور ہوتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں ضد اور عناد ہوتی ہے. اس طرح کے سغرے کبرے جوڑ کے بات کو الجھانا. پیچھے آپ نے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بھی سنا، کیسے فرعون پینترے بدلتا تھا، کیسے وہ بات کو گھماتا اور پھیراتا اور سیدھی بات کو الٹا کرنے کی کوشش کرتا. ابراہیم تجھے نہیں پتا یہ بولتے نہیں ہیں؟ کتنی ڈٹائی سے، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ بیوقوفو افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. تم اللہ کے سوا اس کو پکارتے جو نہ تمہیں نفع دے سکتا نہ نقصان. اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر. ولما تعبدون من دون اللہ، اور اس کے لیے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، افسوس ہے تم لوگوں کو جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. وہ کہنے لگے یار اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو. دیکھو معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جو مدد کرے، لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اپنے معبود کی مدد کرو. یہاں پر کوئی باطل پرست یہ آیت نہ پیش کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کہ جی اللہ کی مدد بھی تو ہوتی ہے. یاد رکھو وہاں پر اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی مدد. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر کسی نے حملہ کر دیا اور اللہ تمہیں کہہ رہا ہو مجھے بچانے کے لیے آ جاؤ، میرے دفاع کے لیے آ جاؤ، میرے عرش پر فوجیں آ رہی ہیں آؤ تم جنگ لڑو میری طرف سے آ کے. نہیں، وہاں پر اللہ کے بندوں کا دفاع مراد ہے، اللہ کے دین کا دنیا میں دفاع مراد ہے. وہاں پر قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دفاع کے لیے تمہیں بلاتا ہے. اور یہاں پر جو تھا ان باطلوں کا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے دفاع کے لیے بلا رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کو مار پٹائی ہو گئی ہے، ان کی مار گیا ان کو کوئی نہ کوئی. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو. یعنی کہ دلائل میں جب لاجواب ہو گئے کہنے لگے یار زیادہ ٹائم نہ ضائع کرو. ایسے جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں نا جب ان کو دلیل نہیں آتی وہ کہتے ہیں بھائی بحث نہیں کرو ہمارے ساتھ. بھائی بحث تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی بحث اس کی ہوتی ہے، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کی بحث نہیں ہوتی. بھائی ہمارے ساتھ بحث نہیں کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معاشرے میں لوگوں کا؟ تو یہ وہ انداز کہ اس کو جلاؤ بس ٹائم نہ ضائع کرو.
ہم نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پہ. یہاں پر تفاسیر کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ اتنے مہینے راشن ایندھن اکٹھا کیا گیا، پھر آگ جلائی گئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. واللہ عالم بالصواب. بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ آگ کوئی غیر معمولی تھی جو جلائی، ایندھن اکٹھا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا. کیسے پھینکا؟ ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے پھینکا ہوگا نا، کسی مشین منجنیق کے ذریعے پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کا حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھی. اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. کتنا ٹھنڈا کیا؟ بردا، ٹھنڈا و سلام اور سلامتی والی. بعض دفعہ ٹھنڈک بھی ایسی ہوتی ہے جو تکلیف دیتی ہے، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تکلیف ہو. سلام اور سلامتی والی علی ابراہیم، ساری دنیا پر نہیں، صرف ابراہیم پر. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر علی ابراہیم نہ ہوتا تو ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، کچھ پکا ہی نہ سکتی. صرف علی ابراہیم کہا. انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی، ہم نے انہیں نیچے کر دیا. دیکھو ہم نے انبیاء کے واقعات کے اندر اس چیز کو تفصیلاً بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، اس کو سنا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب زائد عطا کیے. اسحاق اور اس کے بعد زائد یعقوب، یعنی کہ اس کے پوتے یعقوب تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا اس مشکل میں کامیاب ہونے کا. ہم نے ہر ایک کو نیک بنایا اور ہم نے انہیں امام بنایا. وہ ہماری حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے نیکی والے کام ان کی طرف وحی کیے اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا. انشاءاللہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہم آگے کریں گے. آگے نوح علیہ السلام کا ذکر. نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ انہوں نے قوم کو دعوت دی، پھر انہوں نے دعوت کو رد کر دیا. ہم نے ان کی مدد کی اور ان کی قوم کو غرق کر دیا اور انہیں بچا لیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. آگے داؤد اور سلیمان کا واقعہ اس طرح کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، مقدمہ آیا. وہ اس طرح تھا کہ کسی بندے کی بکریوں نے کسی کے انگوروں کے باغ کو خراب کر دیا. تو داؤد علیہ السلام کے پاس جب کیس آیا تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یوں کیا کہ بکریوں والے سے کہا کہ تم اپنی ساری بکریاں اس باغ والے کو دے دو، اور باغ والے سے کہا کہ تم اپنی فصل اس کو دے دو، اور چلو بس یہ فیصلہ ہو گیا. یہ فیصلہ کر دیا. سلمان علیہ السلام آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا. سلمان علیہ السلام نے کہا واپس آؤ. واپس بلایا تو اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اپنے والد صاحب کے سامنے انہوں نے عرض کی کہ یہ فیصلہ اگر یوں کیا جائے، مثال کے طور پہ، کہ اس کو جتنی دیر تک اس کا باغ پہلے والی حالت پہ نہیں آ جاتا جس پہ وہ تھا، اس وقت تک اس کی بکریاں اس کو دے دی جائیں بطور سزا، اور اس کو کہا جائے کہ اس کا باغ ٹھیک کر. جب وہ اپنی حالت پہ آ جائے اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں، اس کو اس کا باغ واپس کر دیا. تو یہ فیصلہ تھا. اور بھی سلمان علیہ السلام کے ایسے فیصلے ہیں ذکاوت والے، جس طرح کہ 2 عورتیں تھیں، ان کے 2 بچے تھے. ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، ایک کا بچہ رہ گیا. اب جس کا رہ گیا دوسری کہتی یہ میرا، وہ کہتی یہ میرا. سلمان علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا، ایک کہتی یہ میرا بچہ ہے، اس کے کو بھیڑیا لے کے گیا. دوسری کہنے لگی نہیں، اس کے کو بھیڑیا لے کے گیا، یہ میرا بچہ ہے. سلمان علیہ السلام کہتے لاؤ چھری، میں تمہیں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا تمہارا. اب جس کا بچہ تھا نا وہ کہنے لگی نہیں نہیں، کاٹے نہ، اسی کو دے دیں، مطلب میں دیکھتی تو رہوں گی، میرے سامنے کاٹو گے. دوسری چپ کی چپ تھی کہ میرا مرا اس کا بھی مرے. سلمان علیہ السلام نے اسی وقت اس کو دے دیا کہ جو کہتی تھی کہ نہ کاٹو، یہ اس کا ہے. تو یہ فہم و فراست، اور بھی حدیث سے بھی اس کی بڑی دلیلیں ملتی ہیں. اذ نفشت فیہ غنم القوم. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات کے وقت اگر جانور کسی کی فصل کو خراب کر دیں تو اس خرابی کا ذمہ دار جانوروں کا مالک ہوگا، کیونکہ رات کے وقت مالک پر لازم ہوتا ہے اپنے جانوروں کو باندھے. کھیتی والے پر لازم نہیں ہے کہ وہ ساری رات اپنی کھیتی کا پہرا دے. اور دن کے وقت اگر جانور کسی کی کھیتی میں چر گئے تو ذمہ دار کھیتی والا جانور نہیں، کیونکہ جانوروں نے دن کو چارہ کھانے کے لیے نکلنا ہے، اور اپنے باغ اور کھیتوں کی حفاظت کرنا مالک کا ذمہ ہے. سمجھ آئی بات؟ فرق سمجھ آیا؟ رات کے وقت اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے، رات کے وقت اگر چرتے ہیں جانور تو ذمہ دار کون ہے؟ جانوروں کا مالک. اور اگر دن کے وقت جانور چر جاتے ہیں تو مالک
کھیتی کا جو مالک ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ اس آیت کا یہ ایک شرعی مسئلہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. ففہمناہ سلیمان، ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. وکلنا آتینا حکما و علما، ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا تھا. اور آگے فرمایا وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین. داود علیہ السلام کے لیے ہم نے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا، وہ تسبیحات کرتے تھے، اور پرندوں کو تابع کر دیا. یعنی کہ داود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور ہم ایسا ہی کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. پھر ہم نے اس داود علیہ السلام کو زرہ بنانی سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ سے بچائے. سب سے پہلے زرہ جو تھی وہ داود علیہ السلام نے بنائی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کے چشمے اور اسی طرح ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. زرہ بناتے تھے جنگ سے بچنے کے لیے، سب سے پہلے انہوں نے بنائی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہواؤں کو ان کے تابع کیا ہوا تھا. وہ ایک ماہ کا جو سفر ہوتا تھا وہ صبح کی تھوڑے سے لمحے میں ہوا کے ذریعے، یعنی کہ پہلی ایئر لائن کہہ لیں، پہلا دنیا کا ہوائی سفر جس نے کیا مخلوقات میں سے، وہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام، جو آتے جاتے تھے. مہینے کا سفر ہوتا تو وہ صبح کے تھوڑے سے وقت میں کر لیتے، پھر مہینے کا سفر ہوتا وہ شام کی تھوڑی سی گھڑی میں کر لیتے تھے. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو اللہ تعالیٰ نے تابع کیا ہوا تھا. وہ غوطہ لگاتے تھے سمندروں میں، وہاں سے جواہرات نکال کے لاتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے. یعنی کہ جنات یہ سب کام ہماری نگرانی میں کرتے تھے. اب جنات سے خدمت لینا، ان سے کام لینا کیا جائز ہے؟ اللہ عالم بالصواب، یہ نہیں جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیطان آیا. آپ فرماتے کہ میں نے اس کو پکڑا، گلے سے دبایا، اس کی زبان باہر آئی، میرے ہاتھ کو اس کی زبان لگی، حتیٰ کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، اور قریب تھا کہ میں اس کو باندھ دیتا مسجد کے ستون کے ساتھ تاکہ مدینے کے بچے بھی صبح اس کو دیکھیں کہ یہ شیطان ہے. آپ فرماتے کہ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ ربی حب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا میرے بعد کسی کو ایسی نہ دینا. تو میں نے وہ دعا یاد کر کے جن کو قبضے میں نہیں کیا، کہ جنات صرف ان کے قبضے میں تھے، میں نے وہ چھوڑ دیے. تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے جنات قید کیے میں یہ موکل ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، جنات سے خدمت لینا یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنات سے کبھی خدمت نہیں لی. جنات آپ کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق پہ خندق خود کھودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں خود لڑیں. آپ نے جو کچھ، آپ نے کبھی جنات کو بلا کے نہیں کہا کہ تم یہ خندق کھودو، چلو جنوں ادھر آؤ، کافروں کے یہ کراؤ وہ کراؤ، ان کے بندے اٹھا کے لے آؤ. آپ نے ان سے کبھی مدد نہ لی. اس لیے آج جنات سے مدد دینا، اکثر لوگ جی ہمارے پاس ایک حاجی صاحب ہیں جی، وہ مدینے سے تشریف لائے ہیں، ہمارے پاس فلانے صاحب ہیں جی، ہم ان سے مدد لیتے ہیں علاج میں. یہ نبوی طریقہ نہیں تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. پھر ایوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا. ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، لمبی بیماری آئی. عرصہ کتنا ہے؟ ایک روایت کے مطابق 18 سال ہے، واللہ اعلم، اگر وہ روایت ٹھیک ثابت ہو جائے تو. وگرنہ ایک لمبا عرصہ ہے. ان کو جب تکلیف آئی اور بڑھی تو انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کو اس کی مثل اور گھر والے دیے. یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اسی کی مثل گھر والے دیے، یعنی کہ جو مال ہم نے ان سے واپس کیا تھا اتنا ہی ہم نے انہیں اور زیادہ دیا. پھر آگے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذل کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والے تھے. ذل کفل یہ نبی ہیں. یہ کون تھے، کہاں تھے، اس کی وضاحت احادیث کے اندر نہیں آتی. مفسرین کے پاس بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو قطعی حجت کہہ کے تسلیم کیا جا سکے. وَذَنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والا جب وہ چلا گیا غصے کی حالت میں، یونس علیہ السلام مراد ہے. اور اس نے ظن
بس اس نے یہ سمجھا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پر اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یونس علیہ السلام جب گئے اپنی مرضی سے بستی سے نکل گئے اور یہ سوچا کہ اس بات پہ اللہ مجھے نہیں پکڑے گا، جو میں نکلا ہوں اپنی بستی سے اللہ مجھے نہیں پکڑے گا، بغیر اجازت کے نکلا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان کا مواخذہ کیا کہ آپ کیوں ہماری اجازت کے بغیر بستی سے نکلے، کیونکہ قوم کو دعوت دی تھی، قوم مان نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے غصے سے وہاں سے نکل گئے، یہ کہہ کر کہ اللہ کا اب تم پر عذاب آئے گا۔ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، پہلے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، پھر ہم نے تنگی کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بات بھی آگے آئے گی، وہاں پر قرہ ڈالا گیا کشتی کے اندر، ان کا نام نکلا، پھر انہوں نے سمندر کے اندر کود گئے۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اپنے پیٹ میں لے لو، پیٹ میں لے لیا، وہاں پر انہوں نے آواز دی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اندھیروں میں یونس علیہ السلام کی اس پکار کو سنا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی اور باہر نکالا ان کو مچھلی کے پیٹ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی برکت سے انسان بڑی سے بڑی مشکل سے باہر نکل سکتا ہے۔ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سیکھ لے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین ہے وارثوں میں سے۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ابھی ابھی سنا۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا، کیونکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کی اصلاح کر دی۔ آگے والی بات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں بڑی جلدی کرتے تھے۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا عجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو میرے سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا تھا ایک نیکی ہوتی ہے اور ایک نیکی میں جلدی کرنا نیکی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی وہ بات کہ وہ نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، یہ ایک الگ وصف ہے جس کو اللہ نے بیان کیا۔ یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، دوسری ان کی خوبی یہ تھی وہ ہمیں پکارا کرتے تھے امید سے بھی اور ڈر سے بھی۔ ان کو ڈر بھی ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کی گرفت نہ آ جائے، اور ان کو ہم پر یقین بھی ہوتا تھا کہ ہمارا اللہ ہماری دعاؤں کو ضائع۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے تھے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے تھے، انبیاء ہو کر ہم سے ڈرتے تھے۔ پھر مریم کا ذکر، وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم نے اس میں پھونکا اپنی روح کو۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا، نشانی بنا دیا، اس کو دونوں کو نشانی بنایا۔ پھر آگے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا اس کے اس کوشش کا کفر نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اس آیت کو سمجھیے گا، حرام ہے کسی بستی پر کہ ہم جسے ہلاک کر دیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس کو ہم ایک دفعہ موت دے دیں، حرام ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس آئے، وہ نہیں آ سکتے۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں روحیں واپس آتی ہیں جمعرات کی جمعرات، اور فلانا مرنے کے بعد واپس آ گیا، قرآن کہتا ہے حرام ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا، ایک معنی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو ہم جس بستی کو ایک دفعہ ہلاک کر دیتے ہیں، انہم لا یرجعون، بے شک یہ حرام ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس نہیں لوٹیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مارنے پر تو قدرت رکھے، دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہ رکھے؟ جس بستی کو ہم ایک دفعہ حرام قتل کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، تبھی موت یا عذاب کے ذریعے، حرام ہے کہ کل قیامت کو وہ اللہ کے سامنے نہ آئے، یعنی آئے گی، لازم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آئے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور بھی اس کے معنی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمایا۔ یاجوج اور ماجوج یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مخلوق ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان سے بچنے والے لوگوں میں یہ ان کے بچے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کی اولادیں ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ کس جگہ ہیں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ یہ بڑے خونخوار فسادی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بند کیا ہوا ہے، بڑے بڑے ان کے جسم ہیں، قرب قیامت اللہ تعالیٰ ان کو کھولے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولے گا
تو یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے ہر اونچی اور نیچی جگہ سے، اتنی ان کی تعداد ہوگی، اور یہ زمین کے اوپر قتل و غارت کریں گے، پوری زمین کے اوپر انسانیت کو ختم کریں گے اور ایک دفعہ غلبہ پا لیں گے۔ اور یہ وہاں پر بہت بڑی بحیرہ طبریہ ایک جھیل ہے، اس کا پانی یہ پیئیں گے، اور ان کا جو پچھلا دستہ آئے گا وہ سمجھے گا کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا سمندر نما جھیل، اس کا پانی ایک گروہ پی جائے گا۔ پیچھے والے سمجھیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ آئیں گے، زمین پر فساد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عیسیٰ آپ میرے بندوں کو لے کے طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، میں ایسے بندے زمین پہ نکالنے والا ہوں کہ ان کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے جائیں گے مسلمانوں کو لے کے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ اتنے متکبر ہوں گے کہ زمین پر غلبے کے بعد آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور یہ گمان کریں گے خون آلود تیر لوٹنے کی شکل میں کہ ہم نے نعوذ باللہ آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو جب ان کا تکبر اور سرکشی اس حد تک بڑھے گی، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں پھوڑے پیدا کرے گا، اس سے یہ سب کے سب مر جائیں گے ایک انسان کی طرح۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آ کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین پر ایک بالشت بھی جگہ نہ ہوگی جہاں پر ان کی گندگی نہ پڑی ہو، اتنا گند ماریں گے زمین پر، زمین گندی ہو جائے گی ان کی وجہ سے۔ پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جتنی ہوں گی، بڑے بڑے پرندے وہ آئیں گے، وہ ان کے جسوں کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے، ان سب کو اٹھا کے ادھر پھینکیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، خوب بارش برسے گی، کئی دن بارش ہوگی، اس سے پوری زمین دھل جائے گی، صفائی ہو جائے گی زمین کی، سب گندگی بہ جائے گی زمین سے، اور پھر زمین دوبارہ بابرکت ہو جائے گی، زمین سے اس کی خیر و برکات نکلیں گی۔ پھر وہ وقت ہوگا ایک بکری کا دودھ، ایک گائے کا دودھ، ایک اونٹنی کا دودھ بڑے بڑے قبیلوں قوموں کو کافی ہو جائے گا، اور پھر اتنے بابرکت پھل ہوں گے، اتنی خیر آئے گی زمین پر۔ پھر یہ برکت کا زمانہ تھوڑا سا ہوگا، پھر نافرمانیاں شروع ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو فوت کر دے گا، ان کی بغلوں میں ایک پھوڑا نکلے گا، ہوا چلے گی۔ صحیح مسلم یمن شام دو طرح کی روایات آتی ہیں، یمن سے چلے گی، بعد میں آتا ہے شام سے چلے گی، بعض کہتے ہیں یمن سے ہوتے ہوئے پہلے شام آئے گی، واللہ عالم بالصواب۔ تو مومن پھر ایک موت کی طرح سب کے سب فوت ہو جائیں گے، پھر وہ جو نافرمان ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے، وہ لوگ زمین پر بچیں گے جو شریر ترین دنیا کے لوگ ہوں گے، وہ باقی رہ جائیں گے۔ پھر ان کے اوپر قیامت آئے گی، اور اس وقت ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ یاجوج ماجوج کا مختصر میں نے بیان کیا، ہمارے ادھر جو دروس چلتے تھے پیچھے اس میں ہم نے اس پر کچھ تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت کا پوچھتے ہیں ان سے کو، تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور پھر آگے فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سمجھیے گا اس آیت کو، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے وہ معبود مراد ہیں جو جھوٹے ہیں، جو لوگوں کو کہتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، وہ مراد ہے، یا اس سے مراد وہ ہیں جو بے جان ہیں، جیسے پتھر، سورج، چاند، ستارے اور درخت، یہ چیزیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا، ان کے جھوٹے عابدین کے ساتھ، تاکہ یہ ذلیل ہو جائیں اپنے معبودوں کو دیکھ کے کہ ان کی تو ہم عبادت کرتے تھے، آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ذلیل کرنے کے لیے۔ اس پر تھوڑی سی تفصیل ہے جو انشاءاللہ 30ویں پارے میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبود ہوتے، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اگر یہ معبود ہوتے، الہ ہوتے، تو یہ آج اس میں وارد نہ ہوتے، اس میں وارد نہ ہوتے، یعنی جہنم میں داخل ہی نہ ہوتے یہ، اور ان کے لیے وہاں پر چیخ ہوگی گدھے جیسی، اور وہ سن نہیں سکیں گے۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی والا کلمہ سبقت سے جا چکا ہے۔ اچھائی والا کلمہ یعنی کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ مومن، ہم ان کو نجات دیں گے۔ اولئک عنها مبعدون، یہ جہنم سے دور ہوں گے، دور اتنا کہ اس کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم، ان کو فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ جو ہوگی نا وہ ان کو غمزدہ نہیں کرے گی۔ فزع اکبر کیا ہوگا، اس کی تفاسیر مختلف کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ موقع ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین جنتیوں کو نکال لے گا جہنم سے، جو گناہگار ہوں گے، جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس وقت جو ہے نا جہنم کو بند کر دیا جائے گا،
جس طرح پریشر کوکر اس کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے نا ڈھکنا اس کا، پھر وہ ایسے جوش مارتا ہے. جہنم کا ڈھکنا بند کر دیا جائے گا، اس کی جو بھاپ باہر نکلتی ہے یہ نکلنا بند ہو جائے گی، وہ فضا اکبر اور بڑی گھبراہٹ ہوگی. باقی اگلی سورت جو ہے سورہ حج، اس پر بھی اس کی مزید انشاءاللہ تفسیر آئے گی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ کے پکڑ لیں گے جس طرح رجسٹرڈ کو کوئی بند کرنے کے بعد طے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. رجسٹرڈ کاپی اس کو ایسے مروڑ تروڑ کے وہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، یوں ہم قیامت کے دن آسمان کو ہم یوں لپیٹ لیں گے. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے ابتدا کی تھی پہلی مرتبہ اس کو پیدا کر کے ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے. پہلی دفعہ جیسے ہم نے پیدا کیا دوبارہ بھی ہم لوٹائیں گے. وعدنا علینا انا کنا فاعلین، یہ چیز ہمارے اوپر وعدہ ہے، ہم ایسا کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے بعد، ذکر سے مراد یہاں تو تورات ہے، تورات کے بعد یہ بات ہم نے زبور میں بھی لکھ دی. یا یوں ہو سکتا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن کے بعد یعنی کہ رتبہ مراد ہے، قرآن کے علاوہ یہ بات ہم نے زبور میں بھی لکھی ہوئی ہے. کیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. وراثت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہاں تو حقیقی خلافت مراد ہے کہ خلافت میں انہیں دوں گا جو نیک ہوں گے. یا دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں عزت اور اپنائیت کہ ساری زمین ان کے لیے ایسے ہوگی جیسے اپنا گھر، یہ میں ان کو دیتا ہوں جن میں تقویٰ ہوتا ہے. اور واقعتاً علماء اور اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں ان کے لیے وہ مقام اور عزت ہوتی ہے، وہ جہاں بھی چلے جائیں ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اپنے علاقے میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ہر جگہ ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا اپنا علاقہ. سمجھ آئی بات؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں آپ کو بھیجا مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، آپ کی وجہ سے سختیاں دور ہوئیں، آپ کی وجہ سے جہالتیں دور ہوئیں، آپ کی وجہ سے ظلم دور ہوئے، آپ کی وجہ سے عورتوں کو حقوق ملے، بچوں کو حقوق ملے، جانوروں کو حقوق ملے، انسانوں کو حقوق ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کافروں کو تحفظ ملا، جنگ کے آداب سکھائے گئے، گفتگو کے آداب سکھائے گئے، جینے کا طریقہ سکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے جہان والوں کے لیے. اس پر بہت تفصیل ہو سکتی ہے، اشارہ اتنا کافی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مطالبے کا ذکر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم قیامت کب آئے گی جس کا تم ذکر کرتے ہو، کہ آپ ان سے کہہ دو کہ وہ قریب ہے، اور میرا رب تمہاری مخفی اور بلند ہر قسم کی باتوں کو جانتا ہے، اور تمہیں نہیں پتا اور میں نہیں پتا مجھے کہ اس کے لیٹ کیے جانے میں تمہارے لیے کوئی فتنہ ہے یا فائدہ ہے. یہ جو قیامت لیٹ ہو رہی ہے، کیا پتا اللہ تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتا ہے، یا اس کا لیٹ ہونا بھی تمہارے لیے ایک فتنہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اس کا انکار کرو اور پھر اللہ تمہیں غصے میں پکڑے. یہ اللہ کو پتا ہے. اور قال رب احکم بالحق، ہمیں رب حق کے مطابق تو ان میں فیصلہ کر دے. ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے مدد طلب کی گئی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.